بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یاد رکھیے کہ سرمایہ داری نظام جاگیرداری نظام کا کیوں ازلی دشمن ہے، یہ سمجھنا بہت آسان ہے۔ کارخانے کے مالکوں یعنی سرمایہ داروں کو اپنے کارخانوں کے لیے وافر مقدار میں زرعی خام مال درکار ہوتا ہے۔ کارخانے کے مزدوروں کو خوراک بھی مناسب قیمت پر درکار ہوتی ہے۔ کارخانوں کے مالکوں کو کارخانوں میں تیار کیے ہوئے مال کے لیے اندرون ملک مارکیٹ بھی یعنی گاہک بھی درکار ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو سکتا ہے جب مزارع، ہاری اور کھیت مزدور زرعی زمینوں کے مالک بن جائیں، یعنی جب پاکستان کی 70% آبادی جاگیرداری زمینداری نظام کے شکنجے سے آزاد ہو جائے۔ جو واہے سو کھاوے، جو کھیتی باڑی کرے وہی کھاوے، کہ قانون پر عملداری ہو تاکہ ہمارے کسان زمین کے مالک بن کر تندہی سے کام کریں اور ان کی قوت خرید پیدا ہو۔ ان خود غرض جاگیرداروں زمینداروں کا بینکاری کے تصور کا اگر جائزہ لیا جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر سود والی بینکاری کا بدل کیا ہے؟ اس بنیادی سوال کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کا بدل اسلامی بینکاری ہے، جس کی بنیاد یہ ہے کہ بینک کے مالکان قرض لینے والے سرمایہ کار کے نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے، اور بینک میں روپے رکھوانے والے بھی بینک کے مالکان کے نفع نقصان میں برابر کے شریک ہوں گے۔ لیکن دوستو، پاکستان میں جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان پہ یہ قابض ہو گئے ہیں، جس طرح شوگر ملز ہے یا اور بھی ہے ٹیکسٹائل میں، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ پھر عوام کا فائدہ نہیں دیکھتے، یہ مونوپلی کر لیتے ہیں۔ یہی دیکھ لیں کہ جتنی بھی شوگر ملیں ہیں ساری نہیں چلتی، یہ آپس میں مل جل کے بغیر چلائے پیسے کماتے ہیں۔ اسی طرح آئی پی پیز ہیں، جو بجلی پیدا کرنے والے کارخانے ہیں، وہ بھی انہوں نے خرید لیے ہیں فیوڈل لارڈز نے، اور یہ سیاست بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو دوستو، پاکستان کے جو خاص حالات میں جہاں ہر طرف چوری، غبن اور بے ایمانی سے کام لیا جاتا ہے، سرمایہ کاروں کو اپنے کھاتوں میں نقصان ہی نقصان ہوگا، جس کے نتیجے میں بچوں کو بھی سراسر نقصان ہوگا، اور کفایت شعار اور عاقبت اندیش لوگوں کا تھوڑا بہت جمع کیا ہوا روپیہ ان کی نگاہوں کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نظر ہو جائے گا۔ سرمایہ کاری اور سرمایہ داری جو پہلے ہی دم توڑ چکی تھی، اب سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں، ملاؤں نے جو مل کر اہل سنت والجماعت کے ملاؤں نے بشمول جماعت احمدیہ نے، اس سے ملک کی معیشت کو ملک الموت کے ہاتھوں میں اس طرح پہنچ چکی ہے۔ لطف یہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینکاری کے حامی پیٹرول پیدا کرنے والے چند عرب ممالک کا حوالہ دیتے ہیں، جہاں ان کے بقول اسلامی بینکاری رائج ہے اور بڑی خوبی سے کام کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ ہم بھولے پاکستانیوں کو یہ حقیقت نہیں بتاتے کہ ان ممالک کے بینک قرض دیتے ہوئے سود کی رقم پہلے ہی وصول کر لیتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ معاہدہ کرتے ہوئے جب قرض دیتے ہیں تو 100 کی بجائے 110 یا 120 رقم پر دستخط لے لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرض لینے والوں کو مدت ختم ہونے پر 100 کی بجائے 110 یا 120 ادا کرنے ہوں گے۔ سود کا ذکر کہیں نہیں ہوتا، لیکن بینک کے مالکان کو مرضی کے مطابق زائد رقم واپس مل جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ حالات ہیں پاکستان کے کہ یہاں کے سرمایہ دار اور جاگیردار ایک تو کٹھے مل گئے ہیں، اور جاگیردار عیاش بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، اور منی لانڈرر بھی ہیں۔ سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے منی لانڈرنگ میں، یہاں کے وہ لوگ جو بیچارے اور کسی سورسز سے پیسے کماتے ہیں، جیسے بیرونی ملک میں جا کر محنت مزدوری کرتے ہیں، ان کا پیسہ بھی ڈرینیج ہو کے ان کی پاکٹ میں جاتا ہے، اور ان کی پاکٹ سے پھر یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے دبئی میں یا سوئٹزرلینڈ میں، ابھی پرتگال میں
کرپٹ افسروں اور پولیٹیشنز نے وہاں پہ اپنی پراپرٹیز بنانی شروع کر دی. تو دوستو پاکستان ایک شدید بحران سے گزر رہا ہے، پاکستان کے عوام گزر رہے ہیں، پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ وہ تو عیاشیاں کر رہی ہے. زاہد بخاری.